بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان سے زیادہ عجیب تخلیق شاید اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم اللہ کی بنائی یہ عجیب و غریب مخلوقات کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے زیادہ عجیب انسان ہی ہوتا ہے۔ اور یہ بات مجھے اس جیل میں آنے کے بعد پتہ چلی تھی۔ وہ میں نہیں تھی جس پر یہاں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا، لیکن وہ جو تھی اس کو دیکھ کر کسی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ سکتے تھے، پتھر سے پتھر دل بھی پگھل سکتا تھا، لیکن یہ سب لوگ بھی کچھ کر نہیں رہے تھے۔ آخر اس ظلم کی وجہ کیا تھی؟ جب مجھے پتہ چلا تو میں حیران رہ گئی۔ میرا نام ہاجرہ ہے، میری سینٹرل جیل میں ڈیوٹی لگی تھی۔ میں یہاں پر 2 ہفتے پہلے ہی آئی تھی۔ مجھے میرے رشتہ داروں نے ڈرایا کہ عورتوں کی جیل میں تمہاری ڈیوٹی لگ گئی ہے، اور عورتیں تو بڑی خطرناک ہوتی ہیں، کیونکہ وہ تو ویسے ہی خطرناک فطرت کی مالک ہوتی ہیں، اور پھر جو مجرم ہوں تو ڈبل خطرناک ہو جاتی ہیں۔ کسی کے ساتھ پنگا نہ لینا، اپنے کام سے کام رکھنا، کیونکہ وہاں پہ جو عورتیں آئی ہوئی ہیں بڑے بڑے گناہ کر کے آئی ہیں، کہیں تمہیں بھی کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ مجھے ان کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ یہ میرا کام تھا۔ جب میں یہاں پر آئی تو میں نے یہاں عجیب و غریب قسم کی عورتیں دیکھی، ادھیڑ عمر بھی اور جوان بھی، خوبصورت بھی، لیکن جب میں نے مہتاب کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کسی کے ساتھ آئی ہو، جبکہ مجھے پتا تھا کہ یوں اگر کوئی کسی کے ساتھ آتا ہے تو اسے یہاں پر داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں یہیں پہ رہتی ہوں۔ اس کی وہ سبز آنکھیں دیکھ کر نہ جانے میں ایک پل کو کہاں کھو گئی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور کم عمر بھی تھی۔ میں حیران تھی کہ اس نے بھی کوئی گناہ کیا تھا۔ کیا کیا ہوگا اس نے ایسا؟ وہ میرے پاس ہی کھڑی تھی، جب دور سے میرے جیسی ایک عورت نے اسے پکارا جو یہاں پر بہت سالوں سے کام کرتی تھی، اور اس کے لہجے میں تلخی اب رچ بس گئی تھی۔ ادھر آ۔ جب اس نے اس طرح سے پکارا تو میں سمجھ گئی کہ مجھے تو نہیں پکار رہی، کیونکہ میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ پھر کیا وہ اس لڑکی کی بات کر رہی تھی؟ کیونکہ جیسے ہی اس نے یہ لفظ بولا، وہ لڑکی جس کا نام مہتاب تھا چلتی ہوئی اس کے پاس چلی گئی۔ اس نے اسے دھکا دیا اور کہا کہ چل اپنی کوٹھڑی میں جا کے بیٹھ۔ میں نے کہا کہ کوٹھڑی؟ کال کوٹھڑی؟ لیکن کال کوٹھڑی میں تو اس کو رکھا جاتا ہے جو بہت ہی خطرناک مجرم ہوتا ہے، یا پھر جس نے کوئی بہت بڑی غلطی کی ہوتی ہے، یا پھر اگر کوئی قیدی آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو پھر ان کو سزا دینے کے لیے کال کوٹھڑی میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کو وہاں پر کیوں لے جا رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ مستقل وہیں پہ رہے گی، چاہے جتنی دیر بھی یہاں پہ رہے، اس کو دوسرے کمرے میں شفٹ نہیں کیا جائے گا، یہ کال کوٹھڑی کی مجرم ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا بھی کیا کر دیا اس نے کہ یہ کال کوٹھڑی کی مجرم ہے؟ اس نے کہا کہ اس نے جو کیا ہے نا، وہ تو جان کے حیران ہی رہ جائے گی، لیکن ابھی اس کے ساتھ جو یہاں پہ ہوگا وہ دیکھ کے تم سب حیران ہوگے۔ مجھے ایسا کیوں لگتا تھا کہ جیسے اس نجمہ نامی عورت کو الگ سے پیسے دیے گئے تھے کہ مہتاب پر نظر رکھنی ہے اور اسے تنگ کرنا ہے۔ خیر، میں اس معاملے میں بول کر کیا کرتی؟ مجھے اس معاملے میں بول کر کیا مل جاتا ہے؟ اس لیے میں کچھ نہ بولی اور اپنے کام سے کام رکھنے لگی تھی۔ لیکن وہ لڑکی بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی۔ اسے صبح میں نکال دیا جاتا تھا۔ جب میں نے دیکھا تو اسے بہت زیادہ کام دیا گیا ہے تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ اصولاً تو اتنا کام کسی ایک قیدی عورت کو نہیں دیا جاتا، تو پھر اسے کیوں اتنا کام دیا ہے؟ اس نے کہا کہ تو کیوں اس کے پیچھے پیچھے پھرتی ہے اور بار بار سوال کیوں کرتی ہے؟ میں نے کہا کہ یار کم عمر ہے، دیکھو تو ہم سب میں اس کی عمر سب سے زیادہ کم ہوگی۔ اس نے کہا کہ اتنی بھی کم نہیں ہے، اور اس کی عمر نہ دیکھ، اس کا گناہ دیکھ جو اس نے کیا ہے اور تو اپنے کیا ہے، اور تو اپنے کام سے کام رکھ۔ اسے کال کوٹھڑی میں بند رکھتے تھے، اسے اس کی محنت سے زیادہ کام دیتے تھے، ہمت سے زیادہ محنت کرواتے تھے۔ یہ سب کچھ تو اپنی جگہ تھا، یہاں پر وہ قیدی تھی اور قیدیوں کے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن جب رات ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت دلہن کا لباس لیے کہیں جا رہی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ جیل میں کس کی شادی ہے جو دلہن کا لباس لے کر جا رہی ہے؟ صرف لباس ہی نہیں، دیگر لوازمات بھی تھے۔ جب میں کمرے میں گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گئی۔ مہتاب ایک کرسی پہ بیٹھی تھی اور ایک عورت اس کو تیار کر رہی تھی۔ یہ عورت بھی پہلے بیوٹیشن ہوتی تھی، مگر اپنے ہی کسی کلائنٹ کے ساتھ کچھ برا کرنے کے بعد اسے جیل میں آ گئی تھی، لیکن یہاں پر آ کے اپنے ہنر کا استعمال کر رہی تھی۔ اسے باقاعدہ دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔
میں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، اس کو کیوں دلہن بنا رہے ہو؟ تو نے کہا کہ پتہ چل جائے گا، پر اتنا سمجھ لے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بڑوں کے حکم سے ہو رہا ہے۔ یہاں پہ بڑے کون تھے یہ ہم سب جانتے تھے۔ میں نے کہا کہ لیکن دلہن بن کے یہ کہاں جائے گی؟ نجمہ نے کہا کہ تجھے نہیں پتا دلہن بن کے دلہن کہاں جاتی ہے؟ جب تو دلہن بنے گی نا تو کیا جیل میں آ کے بیٹھ جائے گی؟ وہ اس لڑکی کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنسنے لگی جو مہتاب کو تیار کر رہی تھی، اور میں اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ میں بھی ایسے کھڑی ہو گئی تھی جیسے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور موقع دے کے میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اسے تھوڑا موقع ملا، اس نے صرف اتنا کہا کہ مجھے بچاؤ۔ میرے پاس اسے بچانے کا کیا طریقہ ہو سکتا تھا؟ پہلے مجھے یہ پتا کرنا تھا کہ اسے کہاں بھیج رہے تھے، اور یہ جان کر میں واقعی حیران رہ گئی تھی کیونکہ اسے سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں بھیجا جا رہا تھا، وہ بھی دلہن بنا کے۔ لکھا ہوا پڑا تھا کہ یہ جو طوائف خانہ ہوتا ہے نا، بڑی بڑی جگہ ہوتی ہے، اور وہاں پر جو سب سے خوبصورت طوائف ہوتی ہے وہ دراصل سب سے بدقسمت طوائف ہوتی ہے۔ اور آج مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ یہاں پر بھی جو سب سے خوبصورت قیدی تھی وہی سب سے بدقسمت تھی۔ میں نے اسے بچانے کی کوشش تو بہت کی، لیکن میں اسے کیسے بچاتی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں ادھر ادھر پھرنے لگی۔ یہاں پر زیادہ پھرنے کی جگہ ہی کیا تھی؟ باورچی خانہ تھا، غسل خانہ تھا، جیل تھی، کمرے تھے، کال کوٹڑی تھی، اور بڑے بڑے صحن تھے، اور تھا ہی کیا یہاں پہ۔ ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ جب میری نظر اس کمرے میں پڑی، یہاں پر دوائیاں پڑی ہوئی تھی، اور میرے دماغ نے کام کیا اور مجھے سمجھ آ گئی کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کیا مجھے یہ کرنا چاہیے تھا؟ ابھی تو میری نوکری لگی تھی، گھر میں بوڑھی ماں تھی، جوان بہنیں تھیں، مجھ سمیت سب کی شادی کرنی تھی۔ اگر کسی کو پتہ چلتا جوان بہنیں تھیں، مجھ سمیت سب کی شادی کرنی تھی، اگر کسی کو پتہ چلتا کہ یہ سب کچھ میرا کیا دھرا ہے تو میری نوکری جا سکتی تھی، اور بڑی مشکل سے مجھے گورنمنٹ کی نوکری ملی تھی۔ پیسے کم تھے لیکن ہر مہینے کے پیسے مل تو جاتے تھے، ورنہ عورت کے لیے پیسے کمانا کتنا مشکل ہے یہ سب جانتے تھے۔ پر میری آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ آ گیا، اور وہ میرے سے ہی مدد مانگ رہی تھی۔ اگر میں اس کی مدد نہ کرتی تو کون کرتا؟ یہاں پہ تو سب لوگ ہی خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ اس کو دلہن کی طرح تیار کر کے کہاں بھیج رہے ہیں؟ کیا وہ اس کو اس کے شوہر کے پاس بھیج رہے تھے؟ ظاہر ہے کہ غلط کام کرنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ کیا میری مجبوری ہمارے اسلام اور اسلام کی ہدایات سے بڑی تھی؟ بس میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور وہ دوائی اٹھا لی، مہتاب کے پاس آئی، اور وہ دوائی میں نے اس کی مٹھی میں پکڑا دی۔ وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ دوائی کس کام کی ہے، کیونکہ اس وقت میں اسے اور کون پٹا ٹھیک کرنے لگی۔ مجھے نجمہ نے کہا کہ تو بھی ہمارے ساتھ مل جا، تجھے بھی کمیشن ملے گی۔ میں نے کہا کہ کیسی کمیشن؟ اس نے کہا کہ اس لڑکی کو تیار کروا کے جو وہاں بھجوا رہے ہیں اس کی کمیشن، ورنہ اس ٹائم ہم گھوڑے بیچ کے سکون سے سو رہے ہوتے۔ تجھے تو پتہ ہے کہ پورا دن بھی کام کرنا ہوتا ہے، اور اب تو یہ ہماری ڈیوٹی کا ٹائم نہیں ہے، اسی لیے تھوڑے ایکسٹرا پیسے تو نے بھی تو ہماری مدد کی ہے۔ تیری بات بھی کر دوں گی صاحب سے۔ میں نے کہا کہ کون سے صاحب سے بات کرے گی تو؟ اس نے جب مجھے نام بتایا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ صاحب تو سب کے سامنے بہت ہی نیک اور پارسا بنا ہوا تھا۔ کبھی کبھی سب سے بات کرتا تھا تو کہتا تھا کہ آپ سب میری بہنیں ہیں، میری مائیں ہیں اور میری بیٹیاں ہیں۔ آپ لوگوں پہ برا وقت ہے، وقت نے آپ سے یہ سب کچھ کروایا ہے، لیکن جو انسانی حقوق ہیں وہ آپ لوگوں کو ضرور ملیں گے۔ یہ تھے اس کے انسانی حقوق، ایسے حقوق دے رہا تھا وہ سب کو، میں تو حیران ہی رہ گئی۔ ایسا آدمی تھا کہ اگر اس کے خلاف رہا تھا وہ سب کو، میں تو حیران ہی رہ گئی۔ ایسا آدمی تھا کہ اگر اس کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھاتا تو کوئی اس پر یقین ہی نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ سب کے سامنے بہت اچھا انسان بنا ہوا تھا، اور اس کی فرمائش تھی کہ لڑکی کو صرف بھیجنا نہیں بلکہ باقاعدہ دلہن بنا کے بھیجنا ہے، وہ بھی سارے لوازمات کے ساتھ، اور اس کام میں تو وقت لگا تھا۔ اور اتنے میں دوائی نے اثر کر دیا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے کمرے میں گئی، اس سے پہلے ہی اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے منہ پہ پانی تک پھینکا لیکن اسے ہوش ہی نہیں آیا تھا۔ بار بار اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے پر اسے ہوش نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس نے دوائی بہت زیادہ کھا لی تھی۔ اب وہ اس کمرے میں جانے کے قابل نہ رہی تھی۔ اسے اس کی کال کوٹڑی میں بھیج دیا گیا اور بوڑھے کا پلان خراب ہو گیا۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔
میں نے اس لڑکی کی مدد کی، لیکن دوبارہ مجھے اس کی مدد کرنے کا کوئی پکا طریقہ ڈھونڈنے کی ضرورت تھی۔ مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ اس کی طبیعت صبح تک بھی خراب تھی اور اگلے دن بھی، پر پھر بھی اسے بہت زیادہ کام دیتے تھے۔ میں اس کے پاس گئی، میں نے کہا کہ اب کیسی ہو؟ اس نے کہا کہ جیسی ہوتی ہوں اس سے تو بہتر ہی ہوں۔ اس نے کہا کہ کیوں کی تم نے میری مدد؟ میں نے کہا کہ تم کیوں ایسی بری جگہ پر آ گئی ہو؟ تم نے کوئی نہ کوئی گناہ تو کیا ہوگا نا، تبھی تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، گناہ تو کیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ پھر کیا ضرورت تھی گناہ کرنے کی؟ اب بتاؤ کیسے بار بار بچتی پھرو گی؟ ابھی تو میں نے تمہاری مدد کر دی، بعد میں کیا ہوگا؟ وہ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا کیا تھا تم نے؟ مجھے اپنی کہانی سناؤ، میں سننا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، لیکن اب میں نے اسے اتنی بڑی مصیبت سے بچایا تھا، اس لیے وہ مجھے اپنی کہانی سنانے کے لیے بیٹھ گئی۔ وہ بہت ساری سبزی کاٹ رہی تھی، میں بھی اس کے پاس بیٹھ گئی اور ساتھ ساتھ اپنی سنانے لگی، اور یہ کہانی سن کر واقعی ہی میری روح کانپ گئی تھی۔ اس نے کہا کہ میری دشمن ہمیشہ سے ہی میری خوبصورتی رہی ہے، میں ہمیشہ سے ہی بہت پیاری تھی، خوبصورت تھی، بہت ہی زیادہ کم عمر تھی۔ جب اپنے ہی گھر سے مجھ پہ مظالم شروع ہو گئے، مظالم کا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ تو یہ جو لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم سے گھر کے کام کروائے، ہمارے خواب پورے نہیں کیے، ہماری پڑھائی نہیں کروائی، ہمیں جائیداد میں حصہ نہیں ملا، یہ سب کچھ تو میرے لیے ظلم تھا ہی نہیں۔ میرے لیے جو ظلم تھا وہ اس سے بڑھ کے تھا، اور مجھے امید ہے کہ تم سمجھ گئی ہو۔ میں واقعی اس کی بات سمجھ رہی تھی اور حیران ہو رہی تھی کہ گھر سے ہی اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ اس نے کہا کہ اس کے بعد میرے باپ نے مجھے جوے میں ہار دیا، میرے اپنے ہی سگے باپ نے، میرا اپنا سگا باپ تھا وہ، اس نے مجھے جوے میں ہار دیا۔ لیکن قسمت اس وقت اچھی تھی کہ جس آدمی کے آگے اس نے مجھے ہارا تھا، جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ سجدے میں گر گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا وہ میرا شوق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس طرح کی کوئی حرکت کروں گا۔ میرے اپنے بچے ہیں اور میری بیٹیاں بھی جوان ہیں، یہ تو میری بیٹیوں کی عمر کی ہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ لڑکی ہے، تبھی میں نے سوچا تھا کہ چلو میں اس سے دوسری شادی کر لوں گا، کیونکہ مجھے ابھی تک صرف ایک ہی بیٹا ملا ہے اور مجھے اولاد نرینہ کی خواہش ہے۔ لیکن نہیں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم کس قسم کے باپ ہو؟ وہ تو میرے باپ سے ہی لڑنے لگا اور اس نے وہ پیسے بھی واپس کر دیے جو میرے باپ نے جوے میں ہارے تھے۔ اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹی، اللہ تیرے نصیب اچھے کرے، لیکن میرا نصیب اتنا بگڑ چکا ہے کہ ایک دو لوگوں کی دعاؤں سے ٹھیک ہونے والا نہیں تھا۔ کیونکہ اس کے بعد میرے باپ کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا کہ اس نے میری ناک کٹوا دی۔ میری ماں پہلی دفعہ بولی کہ جوے میں بیٹی ہار کے آنے والے کو اپنی ناک کٹنے کی بڑی فکر ہے، تو میرے باپ نے اس کو چپ کروا دیا، اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، اور میرے باپ نے میری زندگی کا سب سے فیصلہ اسی دن کر دیا۔ اس نے کہا کہ میری شادی کسی کے ساتھ طے کر دی ہے، اور جس کے ساتھ طے کی تھی وہ آدمی جب میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ تھا تو بہت ہی زیادہ خوبصورت اور جوان بھی تھا، پڑھا لکھا بھی تھا اور امیر بھی تھا۔ اسے دیکھ کے ہی مجھے ایسے لگا کہ شاید اب تک مجھ پر ہوئے سارے مظالم کا بدلہ مل گیا ہے۔ بہت زیادہ خوش ہوئی۔ میری ماں نے بھی میرے باپ کو کہا کہ زندگی میں پہلا فیصلہ تو تم ٹھیک ہی کر رہے ہو، اب ہماری بیٹی اگلے گھر جا کے تو خوش رہے گی، کیونکہ میری ماں میرے ساتھ بری نہ تھی، ان لوگوں کی باتوں میں آ کر میرے ساتھ بہت برا کر دیتی تھی۔ اس کا قصور یہ تھا کہ وہ ڈرپوک تھی، اور اس کے اس ڈر نے میری زندگی برباد کر دی تھی، پر پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ میری ماں تھی، اس کے دل میں میرے لیے نرم گوشہ ضرور تھا۔ ویسے بھی جب بیٹیاں پرائی ہونے لگتی ہیں تو ماؤں کی محبت جاگ جاتی ہے، اور جب میں شادی کر کے اس آدمی کے ساتھ چلی گئی اور اپنے گھر میں اپنے کمرے میں پہلی رات اس کا انتظار کر رہی تھی تو میرے کمرے میں ایک عجیب سا آدمی گھس آیا، جس کو دیکھتے ہی کراہت آتی تھی، دیکھ کے ہی دل خراب ہونے لگتا تھا۔ میں نے کہا کہ تم کون ہو؟ افضل کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ افضل؟ میں ہی تو افضل ہوں۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ تم افضل نہیں ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں ہی افضل ہوں، میری نہ کسی سے شادی نہیں ہو رہی تھی، کوئی مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ ہی نہیں دے رہا تھا، جو مجھے دیکھتا تھا وہ رشتے سے انکار کر دیتا تھا۔ ایک لڑکی کے باپ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس کو لڑکی کی نہیں ہسپتال کی ضرورت ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ اس لیے میں نے بڑے صاحب سے منت کی کہ برسوں سے آپ کا نوکر ہوں، ذرا میری جگہ اپنا منہ دکھا دیں تاکہ میری شادی ہو جائے، اور دیکھ کر میری شادی ہو گئی۔ اب تو میرے نکاح میں آ گئی ہے، اب تو واپس نہیں جا سکتی۔
میں بھی بیوی والا بن گیا ہوں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہوا ہے تو میں حیران رہ گئی تھی، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ اس دھوکے میں میرا باپ اس کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور میرے باپ نے پیسے بھی لیے تھے۔ یعنی میری زندگی میں ایک اور درد کا باب شروع ہو چکا تھا۔ جیسے اس کی شکل جانوروں جیسی تھی، ویسے وہ خود بھی جانور ہی تھا۔ مجھے اس کے ساتھ رہ کر اپنی پرانی زندگی زیادہ اچھی لگنے لگی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ میں اس دنیا میں صرف سزا کاٹنے آئی ہوں، اور خدا گواہ ہے کہ میرے دل میں ایسی کوئی بات ہی نہ آتی تھی کہ میں پلٹ کے وار کر سکتی، کیونکہ مجھے یہ کبھی سکھایا ہی نہیں گیا تھا۔ مجھ پر ہمیشہ ظلم ہوئے تھے، اور جب مجھے پتہ چلا کہ اب وہ میرے شوہر سے میرا دلال بننا چاہتا ہے تو میں نے ایک قدم اٹھا لیا۔ میں نے کہا کہ بہت سی ایسی عورتیں یہاں پر جو اس طرح کے کام کر کے یہاں پہنچی ہیں، پھر تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ تو مہتاب کہنے لگی کہ کیونکہ جو میں نے کیا وہ شاید سب سے الگ تھا۔ بس آپ یوں سمجھ لے کہ میں نے اس آدمی پہ اپنی زندگی بھر کی نفرت نکال دی، اور یہ نکالنے کا مجھے جو طریقہ سمجھ آیا میں نے وہ استعمال کر لیا۔ میرا طریقہ شاید اتنا برا تھا اور اتنا عجیب تھا کہ لوگوں نے کہا کہ اس کو بہت زیادہ سزا دے دی جائے تاکہ دوبارہ کوئی بھی عورت ایسا کرنے کے بارے میں نہ سوچے۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ گئی تھی، شاید اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یہی کرتا۔ اس نے اپنا سارا جنون، اپنا سارا غصہ، بچپن کی محرومیاں، سب کچھ اس شخص پہ نکال دیا تھا۔ اب مجھے یاد آ گیا تھا کہ وہ کس حوالے سے بات کر رہی تھی، کیونکہ یہ خبر میں نے بھی اخبار میں پڑھی تھی، اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس خبر کی مجرم مہتاب ہے جو اس وقت میرے سامنے بیٹھی ہے۔ جب میں نے یہ خبر پڑھی تھی تو میں نے بھی کہا تھا کہ کیسے کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں، خالی دنیا سے ہی بھیج دیتی، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ اسے یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت۔ جب آپ کسی بچے پر، کسی لڑکی پر، کسی کم عمر معصوم دل پہ کوئی ظلم کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے ظلم کر دیا اور ظلم ختم ہو گیا، لیکن ظلم کبھی ختم نہیں ہوتا، آگے آگے بڑھتا رہتا ہے، اور ایک دن لوٹ کے آپ کے پاس واپس ضرور آتا ہے۔ اور مہتاب کے کیس میں بھی یہی ہوا تھا۔ اس کے ماں باپ کی وجہ سے آج وہ ایک مجرم بن گئی تھی، اور اب یہ سب کچھ آگے چلنے والا تھا۔ ایک دفعہ تو میں نے اسے بچا لیا، لیکن اس کے بعد میں بار بار اسے بچا نہیں پائی، کیونکہ کسی کو شک ہو گیا تھا کہ لڑکی بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ اچانک سے ہی اس کی طبیعت کیسے خراب ہو گئی تھی۔ میں بھی ڈر گئی تھی، اور دوبارہ ایسا کوئی قدم کیسے اٹھا سکتی تھی کہ اگر میری نوکری چلی جاتی تو پھر کیا ہوتا۔ پہلے ہی ایڑی چوٹی لگا کے، زور لگا کے یہ نوکری حاصل کی تھی۔ میری بوڑھی ماں نے اپنا سونا بیچ کے رشوت دی تھی، تب کہیں جا کے مجھے یہ نوکری ملی تھی، جبکہ دیکھا جائے تو اس کی تنخواہ کوئی اتنی زیادہ نہ تھی، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں رشوت دینی پڑی۔ کیسے وقت دکھا رہی تھی یہ زندگی ہمیں۔ یہاں پر اس طرح کے ظلم پہلے بھی ہوتے رہتے تھے اور بہت کچھ عجیب ہوتا تھا، لیکن جو مہتاب کے ساتھ ہو رہا تھا اس پر سب جیل کی عورتیں متفق تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت زیادہ ہی ہو رہا ہے، اس کے ساتھ یہ سب نہیں ہونا چاہیے، ہم یہ سب نہیں ہونے دیں گے۔ میں تو حیران ہو گئی کہ ان کے بھی ضمیر جا گئے ہیں، لیکن وہ بوڑھا آدمی جانے کس مٹی کا بنا تھا کہ اس کے اوپر تو اس کا اپنا سایہ بھی شک نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح سے وہ دنیا والوں کے سامنے پیش آتا تھا۔ ہم اس پہ الزام لگا کے کسی بڑے کو یہ سب کچھ بتا کے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ ہمیں جو کرنا تھا خود ہی کرنا تھا، اپنا انصاف ہمیں اپنے ہاتھوں ہی کرنا تھا، کیونکہ ہم ہی جانتے تھے کہ اصل میں اس کی اصلیت کیا تھی۔ صرف ایک نجمہ ہی تھی جو اس کا ساتھ دے رہی تھی، لیکن اب سب جیل کی عورتیں نجمہ پر بھی تھو تھو کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تو انسان ہی نہیں ہے، تیرے بھی تو بچے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں میری 2 بیٹیاں ہیں۔ سب کہتے تھے کہ پھر اپنی بیٹیوں کے لیے دعا بھی کیا کر۔ جب اس لڑکی کو تیار کر کے اس بوڑھے کے پاس بھیجتی ہے نا تو ساتھ ہی اپنی بیٹیوں کے لیے بھی دعا کیا کر، نہیں تو پتہ ہے نا، تو ساتھ ہی اپنی بیٹیوں کے لیے بھی دعا کیا کر، نہیں تو پتہ نہیں تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک دن نجمہ کا ضمیر بھی جاگ گیا اور اس نے مجھے کہا کہ اب یہ سب کچھ نہیں ہونے دیں گے، کوئی پلان بنانا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ کیسا پلان؟ تو اس نے کہا کہ پلان بنانا بہت آسان ہے، ہمارے لیے سب کچھ بالکل آسان ہے اور آرام سے کر سکتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں نے کہا کہ تو پلان بنا رہی ہے یا میرے دل کی بات لینے کے لیے مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے تاکہ بعد میں سب کو یہ کہہ سکے کہ میں ہوں جو یہ سب کچھ کر رہی تھی، اور اس کی بات کے بھی تجھے پیسے مل جائیں گے۔ جب میں نے یہ بات کی تو نجمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میرا شوہر کچھ نہیں کرتا، گھر بیٹھا رہتا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں میری، اچھی تعلیم کروانا چاہتی ہوں
تاکہ وہ کسی اچھے بڑے AC والے آفس میں نوکری کریں، اس لیے یہ سب کچھ کرتی ہوں۔ تھوڑے سے پیسوں کے لیے اپنا ضمیر بیچتی ہوں، لیکن اتنی بری نہیں ہوں جتنا تم سب نے مجھے سمجھ لیا ہے۔ ہم اس کی مدد کریں گے۔ میں نے کہا مدد کریں گے؟ کیا فائدہ؟ کیونکہ اس بات کو کافی وقت ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ زندہ لاش نہیں ہے وہ، ابھی اس میں زندگی باقی ہے، اور جب تک زندگی ہے تب تک ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ مجھے نجمہ حق پر لگ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ پر کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ نہیں کرنا، وہی کرنا ہے جو روز کرتے ہیں، پر آخری دفعہ کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے مل کر ایک پلان بنا لیا، اور جب مہتاب کو یہ سب کچھ بتایا تو اسی نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ سب کر کے کیا حاصل ہوگا؟ ہم نے کہا کہ کیا تم ساری زندگی ہی سب برداشت کرتی رہو گی؟ یہ جیل ہے، یہاں پہ مجرم رہتے ہیں، لیکن وہ سب بھی انسان ہی ہوتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ جانوروں والا سلوک ہوتا ہوا ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں تو تم اپنی یہ نا امیدی چھوڑ دو اور ہماری بات مانو۔ بس جو ہم کہتے ہیں وہ تم نے کرنا ہے۔ اور اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ جو کہانیوں کے آخری حصے ہوتے ہیں نا، یہ بڑی جلدی جلدی لکھ دیے جاتے ہیں، کیونکہ انجام آ چکا ہوتا ہے اور کرداروں نے پہلے ہی بہت سے مظالم سہ لیے ہوتے ہیں۔ مہتاب کی زندگی کی درد بھری کہانی کا انجام بھی ہونے والا ہی تھا۔ آج بھی اسے دلہن بنا کے کمرے میں بھیجنے کی تیاری ہو رہی تھی، لیکن وہ کمرے میں اکیلی نہیں جاتی تھی، ساتھ بہت سارا کھانا بھی جایا کرتا تھا جو باہر سے آتا تھا۔ مرغ مسلم، کباب، بریانی، نہاری، پتہ نہیں کیا کیا۔ پہلے وہ برا آدمی خود سارا کھانا کھاتا تھا، لیکن آج شاید اس کی زندگی کا یہ آخری کھانا تھا، کیونکہ ہم لوگ کھانے میں پہلے ہی زہر ملا چکے تھے۔ جیسے ہی اس نے کھانا کھایا، آدھے گھنٹے کے بعد اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ مہتاب کو وہاں سے باہر نکال دیا گیا اور اسے ہسپتال پہنچا دیا گیا، وہ ہسپتال جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ وہ اس جیل سے ایک بری آفت اور ایک کالی مصیبت کی طرح آخر ٹل گیا تھا۔ اب ہم کوشش کرنے لگے کہ کسی طرح مہتاب کو اس جیل سے نکلوائیں تاکہ وہ اپنی زندگی شروع کر سکے، کیونکہ جس کے کیس میں وہ یہاں آئی تھی وہ کسی امیر آدمی کا نوکر تھا، لیکن تھا تو نوکر، اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہ تھا۔ اگر اس کا کیس پھر سے کھل جاتا تو کیس کا کوئی مدعی ہونے کی وجہ سے اور بھی بہت سی ایسی چیزیں جس کی وجہ سے اس کو پھر سے آزادی مل سکتی تھی۔ پر اس نے کہا کہ مجھے باہر نہیں جانا، آپ لوگوں نے میری مدد کی ہے، آپ لوگ ہی میری فیملی ہو، میں یہیں پہ رہنا چاہتی ہوں، اور ابھی تک وہ یہیں پہ ہے۔ اس بات کو تقریباً 1 سال ہو گیا ہے۔ اب ہم سب لوگ مل کے دوپہر میں کام کرتے ہیں، یہاں پر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی اپنی جگہ پر جا کر سو جایا کرتے ہیں۔ کسی انسان کو جیل میں قید کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے معاشرے سے، اس کے اپنوں سے دور کر دیا جائے تاکہ اسے احساس ہو۔ اسے اکیلے پن کی سزا دی جاتی ہے، جیل ہوتی ہی اکیلے پن کی سزا ہے، لیکن جس کا اس دنیا میں اپنا ہی نہ ہو، اسے اکیلے پن کی سزا کیا محسوس ہو؟ ان ماں باپ کے پاس جاتی جنہوں نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا تھا، وہ تو ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے وہ یہیں پہ رہتی ہے اور خوش رہتی ہے۔ مجھے بھی نوکری کرتے ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے، میرے گھر کے حالات بھی بہتر ہو گئے ہیں، اور جلد ہی میری شادی بھی ہونے والی ہے۔ ہم لوگوں نے یہ بات ابھی تک کسی کو نہیں بتائی تھی، آج بھی ایک کہانی کی صورت میں بھجوا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ یہ سب کچھ بھی ہوتا رہا ہے، لیکن ہم اپنے نام مخفی رکھ رہے ہیں۔ پر امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا درد سمجھ آ جائے گا، آپ لوگ محسوس کر پائیں گے کہ ہم سب کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، اور خاص کر اس لڑکی کے ساتھ۔ جب ہم لوگ یوں کسی کی کہانی سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا، لیکن جب ہوتا ہے نا تو ایسا بھی ہوتا ہے، ویسا بھی ہوتا ہے، ہر طرح سے ہوتا ہے اور ہوتا ہی رہتا ہے۔ یہ زمانہ کس طرف جا رہا ہے یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو اس زمانے کی اصل کو سمجھتا ہے۔ یہ بڑی بڑی گاڑی، یہ بنگلے، یہ ڈیفنس یا کالونی والے نہیں جانتے کہ غریب کی بستی میں کیا کچھ نہیں ہوتا وہاں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔